اب میں بطور حوالہ کے صراحتاً 3 عبارتیں پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، امام برہان الدین الزرنوجی الحنفی رحمہ اللہ، 7ویں ہجری کے شروع میں ان کی وفات ہے۔ تعلیم المتعلم فی طریق تعلم فرماتے ہیں وَهَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام ابو حنیفہ کا بھی معمول تھا کہ وہ بدھ کے دن اسباق کو شروع فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 2، امام نور الدین ابو الحسن علی بن محمد ابن عراق الکنانی الشافعی رحمہ اللہ، وفات 963 ہجری۔ تنزیہ الشریعت المرفوعہ عن احادیث شنیعت الموضوعہ فرماتے ہیں کان جماعت من اہل العلم یتحرون البدایۃ یوم الاربعاء، اہل علم کی بہت بڑی جماعت کا معمول تھا کہ وہ سبق کو بدھ کے دن شروع فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 3، امام ابو الحسن عبد الحی لکھنوی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1304 ہجری۔ الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ فرماتے ہیں وکان صاحب الہدایت یوقف بدایت السبق علی یوم الاربعاء، یہ حضرت صاحب ہدایہ امام ابو الحسن علی بن ابو بکر بن عبد الجلیل المرغنانی رحمہ اللہ تعالی بدھ کے دن ہی سبق کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں نقل کی ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد کی۔ صحیح مسلم میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور مسند احمد میں حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور محدثین کا استدلال نقل کیا ہے کہ وہ حضرات ان حدیثوں کی بنیاد پر بدھ کے دن سبق کا آغاز فرماتے تھے۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے 3 حوالے نقل کر دیے ہیں کہ جس میں صراحتاً ہے کہ ہمارے اکابر کا معمول تھا۔ تو بدھ کے دن سبق کا آغاز کرنا ضروری نہیں ہے، بدھ کے دن سبق کا آغاز کرنا ضروری نہیں ہے کہ یوں کریں، بس ان احادیث کی بنیاد پہ آدمی چاہتا ہے کہ بدھ کے دن شروع کرے، چونکہ نور کو بدھ کے دن پیدا کیا ہے، اللہ اپنے نور کو مکمل فرماتے ہیں۔ اگر ہم اس علم کو نور سمجھتے ہیں، نور سمجھ کر شروع کر رہے ہیں، تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ اور اس کا معنی ہرگز یہ نہیں اگر بدھ کے دن سبق آغاز نہیں کرتا تو پھر علم نور نہیں ہوگا، اور ہرگز نہیں ہے کہ بدھ کے دن سبق آغاز نہیں کرتا تو ان کا پایہ تکمیل تک نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں تبرک کے لیے ہوتی ہیں، یہ چیزیں نیک فالی کے لیے ہوتی ہیں، جو ضروری نہیں ہوتی، لیکن کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے، اس میں ہر کسی کا اپنا ذوق ہے۔